السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام سر۔ ہم نے حل کر لی ہیں بیٹا۔ آج کے سبق میں ہم سوال نمبر 3 الفاظ اور تراکیب اپنے جملوں میں استعمال کیجیے، یہ سوال ہم حل کریں گے۔ سوال نمبر 3، اگر آپ کے پاس بک ہے تو آپ کی بک کے صفحہ نمبر 21 صفحہ نمبر ہے، پیج ہے آپ کا 21، تو بالکل آخری سوال ہے یہاں پہ اس پیج کے آخری سطر کہ تفضیل الفاظ و تراکیب اپنے جملوں میں استعمال کیجیے، یہ کام تھا۔ ذرا پہلے کا جو سبق ہے اس کو ذرا دیکھ لیں ایک نظر۔ یہاں سے ہم نے حل کیا تھا گزشتہ سبق میں، اس کی ویڈیو نہیں بنا پائے تھے، ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہیں تاکہ اگر کسی کا کام رہ گیا ہے تو وہ یہاں سے دیکھ کے کر سکے، ٹھیک ہے۔ امید ہماری زندگی میں کیا تبدیلی لا سکتی ہے؟ اس سوال کو ہم نے حل کیا کہ امید ہماری زندگی میں بہت ساری تبدیلیاں لا سکتی ہے۔ امید ہمیں آنے والے بہتر زمانے کا پیغام دیتی ہے، امید آنے والی خوشیوں کی خوشخبری سناتی ہے، امید ہمیں کبھی بھی کسی حال میں مایوس نہیں ہونے دیتی، امید ہماری زندگی بدلنے میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ دنیا کے جتنے بھی کام ہیں، جتنے بھی انقلاب آئے، تمام چھوٹے اور بڑے کام اور انقلاب، ان سب کے پیچھے امید ہی ہوتی ہے، جو ہمیں اس چیز کا احساس دلاتی ہے کہ ایک نہ ایک دن ہمیں ضرور فتح حاصل ہوگی، ضرور کامیابی حاصل ہوگی، ٹھیک ہے۔ آگے آپ کی کون سی امید آپ کے والدین کے لیے خوشی کا باعث ہے؟ اس کا جواب ہے کہ والدین ہم سے بہت ساری امیدیں وابستہ رکھتے ہیں، مثلاً ہم اچھی تعلیم حاصل کریں، یہ ہمارے والدین کی ہم سے امید ہوتی ہے، ہم ان کا سہارا بنیں، ان کے دکھ درد میں کام آئیں، یہ والدین کی ہم سے امیدیں ہوتی ہیں۔ ملک، قوم اور دین کی ہم اپنے مذہب کی دین کی خدمت کریں، اسلام کی خدمت کریں، اسلامی تعلیمات کو پھیلائیں، آگے ہر چھوٹے بڑے کے کام آئیں، تمام انسانوں کا خیال رکھیں، ان کے دکھ درد کو، یعنی جتنے بھی انسان ہیں ان کے دکھ درد کو اپنا دکھ اور درد ہی سمجھیں، ٹھیک ہے۔ اور اپنے والدین کے لیے راحت کا سبب بنے۔ راحت کا سبب بیٹا کب بنیں گے؟ جب ان کو سکون پہنچائیں گے، ان کی اطاعت کریں گے، ان کا کہاں مانیں گے، ان کی فرما برداری کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم نہیں مانیں گے، ان کی اطاعت نہیں کریں گے ان کے لیے، تو پھر ہم تکلیف کا سبب بنیں گے، راحت کا سبب نہیں۔ آگے یہی وہ امیدیں ہیں جو ہمارے والدین کے لیے خوشی کا باعث ہیں، اور ہم اس پر پورا کرنے کی کوشش بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے۔ جتنے بھی توقعات ہیں، جتنی بھی امیدیں ہیں جو ہمارے والدین ہم سے وابستہ رکھتے ہیں، جو انہیں ہم سے ہیں، انشاءاللہ تعالی ان کی تمام امیدوں پر ہم کوشش کریں گے کہ پورا اترے، ہماری ذات سے، ہم سے، ہمارے والدین کو کسی قسم کی کوئی مایوسی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ آگے سوال نمبر 2 تھا، یہ بیٹا آپ سے ہم نے کہا تھا کہ اس سبق کا خلاصہ اپنی کاپی کے کم از کم ایک صفحے پر آپ نے تحریر کرنا تھا۔ یہ سوال آپ نے اگر حل نہیں کیا تو اس کو حل کریں، اس کے بعد سے نیا سوال جو ہمارا شروع ہوگا سوال نمبر 3، اس کو پھر کیجیے گا۔ تو آج کے سبق میں ہم سوال نمبر 3 درج ذیل الفاظ و تراکیب اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ ان میں سے پہلا لفظ ہے محنت کا پھل، ٹھیک ہے، دوسرا ہے آتش محبت، تیسرا ہے درد کی دوا، چوتھا ہے خوش الحان، پانچواں بے ریا خیال، آخری ہے اٹھن گھڑی۔ تکلیف کے لمحات، اٹھن گھڑی یعنی تکلیف کے لمحات۔ جلدی سے یہ کام کریں۔ اگر آپ کو الفاظ بنانے میں مشکل پیش آ رہی ہے تو کوئی بات نہیں ہے، ساتھ ساتھ آپ کے میں بھی یہ کام کرتا جاتا ہوں، تاکہ کوئی اگر ایسا لفظ ہے جس کا آپ جملے نہیں بنا پا رہے تو آپ مجھے دیکھ کے بھی بنا سکتے ہیں،
اور اگر اس کے علاوہ کوئی اور جملے آپ بنانا چاہتے ہیں جو میں آپ کے ساتھ کام کر رہا ہوں، جو آپ کی اسکرین پر شیئر ہو رہا ہے، کوئی اور جملے آپ اگر بنانا چاہتے ہیں، الفاظ جملے بنانا چاہتے ہیں، تو آپ اور بھی بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مجھے خوشی ہوگی کہ آپ نے کاپی پیسٹ نہیں کیا، مجھے دیکھ کر نہیں کیا، بلکہ آپ نے اپنے ذہن کو، اپنے دماغ کو استعمال کرتے ہوئے نئے جملے بنائے۔ پہلا لفظ ہے محنت کا پھل۔ سب جملے بنائیں گے ہم۔ پہلا جملہ بنائیں گے، کیا بنائیں گے؟ آپ نے ایک سطر کھینچنی ہے، ایک سائڈ میں لکھنا ہے الفاظ، دوسری طرف آپ نے لکھنا ہے جملے، ٹھیک ہے؟ ایک سائڈ میں الفاظ، دوسری سائڈ میں جملے۔ اپنی کاپی کی ایک طرف آپ نے جملے کھینچنے ہیں۔ پہلا لفظ کون سا ہے؟ محنت کا پھل۔ کیا جملہ بنے گا اس کا؟ جو میں بنا رہا ہوں وہ یہ ہے، ہر شخص کو اس کی محنت کا پھل ضرور ملتا ہے۔ ہر شخص کو اس کی محنت کا پھل ضرور ملتا ہے۔ یا اور کوئی آپ کے ذہن میں جملہ آ رہا ہو تو آپ وہ بھی بنا سکتے ہیں۔ تو میں نے پہلے کہا کہ اگر آپ نے کاپی پیسٹ نہیں کیا، مجھے دیکھ کے نہیں لکھا، اپنی طرف سے کوئی اور جملے بنائے اپنے ذہن کو، اپنے دماغ کا استعمال کرتے ہوئے، تو مجھے بہت ہی زیادہ خوشی ہوگی کہ آپ نے اپنی طرف سے جملے بنائے ہیں۔ ٹھیک ہے یوسف، محنت کا پھل، ہر ایماندار شخص کو اس کی محنت کا پھل ضرور ملتا ہے۔ کیا ہے جملہ؟ ہر ایماندار شخص کو، ہر صاحب ایمان کو، جو اپنا کام ایمانداری سے کرتا ہے، ٹھیک ہے، کام چوری نہیں کرتا، محنت کرتا ہے، تو اس کو اس کی محنت کا صلہ ضرور ملتا ہے۔ اس کا معنی یہی ہے کہ ہر ایماندار شخص کو اس کی محنت کا پھل ضرور ملتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہمارا پہلا جملہ ہو گیا۔ آگے ہے آتش محبت۔ اس کا معنی ہم نے کیا کیا تھا؟ اولاد کے آنسو۔ آتش محبت یعنی محبت کی آگ میں جلنا، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آتش محبت میں اپنے آپ کو کھپاتے ہیں۔ یہ دو جملے ہو گئے۔ اولاد کے آنسو یعنی بچوں کے آنسو، جب بچے روتے ہیں تو والدین تڑپ اٹھتے ہیں، والدین کی محبت میں اضافہ، بے چین ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں کہ میرا بچہ اور ہمارے بچے، ہماری اولاد کیوں رو رہی ہے، کون سی ان کو تکلیف پہنچی ہے، کون سا ان کو غم ہے، کس دکھ میں یہ مبتلا ہیں۔ تو والدین بڑی بے چینی سی کیفیت میں ہوتے ہیں اس وقت کہ ہر ہر حتی الامکان ہر کوشش کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو راحت پہنچائیں۔ دیکھیں
کس قدر والدین اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، تو بچوں کو بھی والدین کا فرما بردار اطاعت گزار ہونا چاہیے۔ ان کو سوچنا چاہیے کہ بچوں کی ذات سے یعنی ہماری ذات سے ہمارے والدین کو کبھی بھی کسی قسم کی تکلیف اور پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یہی اولاد فرما بردار اولاد کہلاتی ہے، فرما بردار بچے کہلاتے ہیں، اطاعت گزار بچے کہلاتے ہیں۔ تو ہم بھی اپنا ان بچوں میں نام لکھوائیں جو والدین کے اطاعت گزار ہیں، جو والدین کے لیے راحت کا سبب بن رہے ہیں، جو والدین کے فرما بردار ہیں۔ آگے نمبر 3 ہے درد کی دوا۔ نمبر 3 درد کی دوا۔ جو آپ کے ذہن میں الفاظ آ رہا ہو اچھا سا آپ تحریر کریں۔ میرے ذہن میں یہ جملہ آ گیا ہے تو میں نے یہ لکھ دیا کہ قرآن کریم ہر درد کی کیا ہے؟ دوا ہے۔ جو بھی انسان اس کی تلاوت کرے گا، جو بھی شخص اس کو پڑھے گا قرآن کریم کو، تو اس کو راحت پہنچے گی، اس کو سکون ملے گا، اس کی بے چینی ختم ہوگی۔ تو اس لیے قرآن کریم ہر درد کی دوا بھی ہو گیا۔ یا پھر نماز بھی لکھ لیں آپ، جو بھی آپ کو مناسب جملہ لگے۔ آگے بیٹا یہ ہم تھوڑا تھوڑا کام کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کا کام مکمل نہ ہو یا چھوٹا ہوا ہو۔ آپ نے کام چھوڑنا نہیں ہے، تھوڑا تھوڑا پڑھنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگوں کی آگے 9 کلاس کی تیاری ہو، اچھی طرح سے آپ تیاری کر سکیں، اور جو کام بھی آپ کو دیا جا رہا ہے اس کو آپ مکمل دل جمعی کے ساتھ، خوش اخلاقی کے ساتھ، پورے ایمانداری کے ساتھ مکمل کرتے رہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، عزیر ہو گیا، ابراہیم ہو گیا، بچہ جتنے بھی بچے ہیں اب تو بیان ہو گیا۔ اسی طرح اور بھی بچے ہیں، ایک عبد الواسع صاحب، ٹھیک ہے، آرزو لودھی، یہ کون ہے؟ آروز لودھی، اسام الدین صاحب، اس کے علاوہ سید محمد علی ہو گیا، ابراہیم ہو گیا، سارے یوسف بھی ہو گیا۔ جتنے بھی بچے ہیں سارے کے سارے پوری ایمانداری کے ساتھ اس کام کو خوش اسلوبی کے ساتھ 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 کرتے جائیں، بالکل نہ چھوڑیں۔ ٹھیک ہے، آگے ہے خوش الہام۔ ہمیں خوش الہانی کے ساتھ تلاوت کرنی چاہیے۔ قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ 4 ہو گئے۔ اس کے بعد ہے بے ریا خیال۔ بے ریا خیال، تمام والدین اپنے بچوں کے ساتھ یا بچوں سے بے ریا خیال محبت کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ والدین کو بنا کسی
بچوں سے کوئی بھی لالچ نہیں ہوتی، اپنے بچوں سے والدین کو نہ ہی دکھلاوے کی محبت ہوتی ہے، بالکل جو والدین کی محبت ہوتی ہے اپنے بچوں کے ساتھ پاکیزہ محبت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، نہ ہی دکھلاوے کی محبت ہوتی ہے اور نہ ہی مطلب کی محبت ہوتی ہے۔ بس والدین تو یہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے، والدین اپنے بچوں سے اس لیے محبت ہوتی ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے بس سکون میں رہیں، ان کو کسی قسم کی پریشانی یا تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ہر وقت اپنے بچوں کی راحت کو ڈھونڈتے ہیں، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، جتنی بھی ان کے آگے تکالیف ہوتی ہیں، پریشانی ہوتی ہے، سب کو وہ جھیلتے ہیں تاکہ ان کے بچے سکون سے رہیں، اطمینان سے رہیں۔ یہ کیا ہوگا؟ بے خیال، تمام والدین اپنے بچوں کے ساتھ بے ریا خیال محبت کرتے ہیں۔ آگے کٹھن گھڑی، اس کا جملہ کیا بنائے؟ ہمیں کٹھن گھڑی میں گھڑی ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، ایک دوسرے کے کام آنا چاہیے، جو بھی آپ مناسب سمجھیں وہی الفاظ لکھیں۔ کہ کٹھن گھڑی جو مشکل وقت ہوتا ہے، مشکل جو گھڑی ہوتی ہے، تو اس وقت ہمیں ایک دوسرے کے کام آنا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ ہر انسان پر مشکل وقت آتا ہے، مشکل گھڑی آتی ہے، کوئی بھی انسان اس سے نہیں بچ سکتا، یا اللہ رب العزت کی طرف سے کچھ آزمائشیں ہوتی ہیں۔ کامیاب وہی شخص ہے جو ایک مسلمان وہی ہے، مومن صاحب ایمان، پختہ ایمان والا، جس نے دین کو سمجھا، اسلام کو سمجھا، جس نے اچھی اخلاق کو اپنایا، اچھی عادات کو اپنایا۔ اچھے اخلاق اور اچھی عادات میں سے یہ ہے کہ دوسروں کے کام آنا۔ مسلمان اگر کوئی پریشانی میں ہے، تکلیف میں ہے، تو اس کو اس تکلیف سے بچانا، اس کی تکلیف کو دور کرنا، اس کے کام آنا۔ تو یہی مطلب ہوگا کہ ہم ایک دوسرے کے کام آئے مشکل گھڑی میں، مشکل وقت میں۔ تو یہ ہم نے جملہ بنایا کٹھن گھڑی، ہمیں کٹھن گھڑی میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، یا یوں بھی لکھ سکتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے کام آنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، بتائیے ہمارا سوال نمبر 3 مکمل ہو گیا۔ آگے جو ہم نے سوال حل کرنا ہے، سوال نمبر 6، بقیہ سوالات آپ چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، سوال نمبر 4 چھوڑ دیں، اس کا جو 2 جزء الف بے، اور سوال نمبر 5 تراکیب لفظی تراج کر کے معنی لکھیے۔ سوال نمبر 5 فی الحال چھوڑ دیں، آگے دیکھیں گے یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ ابھی آپ سوال نمبر 6 کریں، آپ کی بک کے صفحہ نمبر 22، صفحہ نمبر 22۔ سوال نمبر، یہ میں آپ کو بیٹا سمجھا دیتا ہوں، لیکن آپ نے یہ کرنا خود ہے، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 6،
درج ذیل جملوں میں سے اسم فعل حرف. اسم کس کو کہتے ہیں بیٹا یہ پہلے سمجھ لیں کہ جب بھی کسی چیز کا نام آ جائے کسی گفتگو کے اندر جو کوئی الفاظ ہوں جو تحریر لکھی ہوئی ہوتی ہے ہمارے سبق میں اگر چل رہی ہو یا پھر ہم کسی سے گفتگو کر رہے ہوں اس گفتگو کے اندر جو بات چیت چل رہی ہے ہماری اس کے اندر جو نام ہوگا وہ کیا کہلاتا ہے نام کو اسم کہتے ہیں ٹھیک ہے اور اسی گفتگو میں جس چیز کا تذکرہ ہو رہا ہے کسی کام کا تذکرہ ہو رہا ہے کام کو کیا کہتے ہیں فعل ٹھیک ہے اور ایک ہوتا ہے حرف جس سے نشان دہی کی جاتی ہے جس چیز کی طرف اس کو کیا کہیں گے حرف کہیں گے فعل جو کام ہو رہا ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں فعل کہتے ہیں اگر کوئی کسی چیز کا نام دیا جا رہا ہو مثلا یہ پہلے یہ مکمل کر لیتے ہیں اسم فعل اور حرف نشان دے کیجیے پھر میں آگے آپ کو پہلا جملہ یہ حل کر کے دیتا ہوں بچے دو جملے آپ خود حل کیجیے گا اسم فعل اور حرف کی نشاندہی کیجیے زیر صاحب پہلے یہ سمجھیں زیر بیٹا آپ کا کام مکمل ہونا چاہیے آپ سے کہا بھی تھا کہ آپ کے ساتھ دو بچے اور بھی تھے اپنا کام آپ نے جو کام کیا ہوا ہے مکمل کر کے آپ مجھے واٹس ایپ کر دیں آپ نے چیک نہیں کروایا دکھایا ہی نہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے یہ معلوم ہوتا ہے آپ جن چیزوں سے میں نے کہا تھا کہ آپ سب کا کام مکمل نہیں ہے آپ لوگوں نے کام چوری کی ہے سب کے سب میں ہو سکتا ہے کہ ایک دو ہو تب کہوں اللہ بلی جیسے کہ مجھے یہی معلوم ہو رہا ہے کہ آپ لوگوں کا کام مکمل نہیں ہے بہت بری بات ہے کام اپنا مکمل کریں تو پہلا جو لفظ ہے نمبر 1 اسلم سر میرا کام کرا ہوا ہے لیکن میں صرف 2 سوال نہیں کرے ہوئے ٹھیک ہے اسلم نے چائے پی اس میں سے ہم یہ ڈھونڈیں گے اسلم کیا ہے اسلم یہ فعل ہے یہ اسم ہے اسلم یہ اسم ہے کیوں اس لیے کہ یہ نام ہے آگے یہ سمجھتے جائیں کوئی بھی نام ہو کسی بھی چیز کا نام آ جائے گفتگو کے اندر اس کو کیا کہتے ہیں اسم آگے نمبر 2 فعل ہم نے فعل تلاش کرنا ہے آگے اس چیز کے اندر اس جملے کے اندر فعل کون سا ہے چائے پی رہا ہے چائے یہ فعل ہے آگے یہ جو نے ہے اسلم نے یہ کیا کہلائے گا حرف یہ حرف ہے تو آپ نے اپنی کاپی میں 3 لکیریں کھینچنی ہے 3 لکیریں کھینچنے کے بعد سب سے اوپر آپ نے ہیڈنگ ڈالنی ہے اسم اس کے بعد نمبر 2 فعل نمبر 3 حرف ٹھیک ہے اسم جملہ لکھیں گے اسلم نے چائے پی اب آگے اسم کے نیچے جو جملہ آئے گا اسلم اس کو آپ نیچے اتاریں گے فعل چائے یا فعل کے نیچے لکھیں گے آگے جو حرف ہوگا نے یہ آپ حرف کے نیچے لکھیں گے 3 آپ نے سطریں کھینچنی ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو دوبارہ یہاں سے سطریں کھینچ کر سمجھا دوں
یہاں پر بیٹا آپ نے لکھنا ہے جملے. کون سا جملہ ہوگا؟ مثلاً جملہ ہے آپ کا اسلم نے چائے پی، وہ آپ پہلے لائن کے نیچے کھینچیں گے. ٹھیک ہے. آگے آپ یہاں پر لکھیں گے اسم. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ ہو گیا آپ کا فعل ہو گیا. اس کے بعد یہاں پر آپ لکھیں گے حرف. ٹھیک ہے بیٹا، یہ سمجھ گیا آپ. یہ ہے آپ کا کام، آپ کا ہوم ورک، یہ آپ نے گھر پہ کرنا ہے. یہ آپ کا ہوم ورک ٹھیک ہے بیٹا. آج کا سبق ہمارا اتنا ہی ہے. اس کو آپ مکمل کریں. جو چیز پوچھنی ہو آپ گروپ میں بھی پوچھ سکتے ہیں. کوئی چیز اگر سمجھ میں نہیں آتی، واٹس ایپ گروپ ہے، وہاں سے آپ میرا نمبر بھی ہے، وہاں سے آپ رہنمائی لے سکتے ہیں، معلومات لے سکتے ہیں. لیکن آپ کا کام مکمل ہونا چاہیے. کوئی چیز آپ مس مت کیجیے، چھوڑیے نہیں. ساتھ ساتھ تمام کام آپ مکمل کرتے جائیے. یہ چیپٹر ہم مکمل، آپ کا چیپٹر مکمل ہونے والا ہے. بس آگے تھوڑا سا مرکزی خیال ہے. مرکزی خیال ہم پڑھیں گے. اس کو مکمل کرنے کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم آپ کی کوئی منگوائیں گے. آپ اپنا کام مجھے چیکنگ کے لیے بھیج سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آج کا سبق ہمارا مکمل ہوا.